بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من جعل صدورنا مشكاة لمصابيح الأنوار ونور قلوبنا بنور معرفة معاني الآثار ونصلي على حبيبك المجتبى المختار ورسولك المبعوث بصحاح الأخبار وعلى آله الأخيار وأصحابه الكبار ومتبعيهم الذين اختاروا سنن الهدى واستمسكوا بأحاديث سید الابرار۔ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اے وہ ذات جس نے ہمارے سینوں کو روشن چراغ کے لیے شمع دان بنایا اور منور کر دیا ہمارے دلوں کو معانی احادیث کی معرفت کے نور سے، اور ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں آپ کے محبوب چنندہ پسندیدہ پر، اور اخبار صحیحہ کے ساتھ آپ کے فرستادہ رسول پر، اور ان کی نیک آل پر، اور ان کے بلند مرتبہ اصحاب پر، اور ان کے متبعین پر جنہوں نے ہدایت کی راہوں کو اختیار کیا اور سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اما بعد فیقول الخادم للحدیث النبوی محمد بن علی النیموی ان هذه نبذة من الاحادیث والآثار وجملة من الروايات والأخبار انتخبتها من الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد وعزوتها إلى من أخرجها وأعرضت عن الإطالة بذكر الأسانيد وبينت أحوال الروايات التي ليست في الصحيحين بالطريق الحسن وسميت هذا الكتاب مستخيرا بالله تعالى بآثار السنن أسأله أن يجعله خالصة لوجهه الكريم ووسيلة إلى لقائه في جنات النعيم۔ حمد و صلات کے بعد احادیث نبویہ کا خادم محمد بن علی النیموی عرض کرتا ہے کہ یہ احادیث و آثار کا کچھ حصہ اور روایات و اخبار کا مجموعہ ہے جو میں نے صحاح، سنن، معاجم، مسانید سے انتخاب کیا، اور میں نے ان احادیث کو ان محدثین کی طرف منسوب کیا ہے جنہوں نے ان کی تخریج کی ہے، اور میں نے سند کو ذکر کر کے تطویل کرنے سے اعراض کیا، اور جو روایات صحیحین میں نہیں ہے ان کے احوال احسن طریقے پر بیان کر دیے ہیں۔ میں نے اس کتاب کا نام استخارہ کر کے آثار السنن رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے اپنی کریم ذات کے لیے خالص اور نعمتوں کے باغات میں اپنی ملاقات کا ذریعہ بنائے۔ اصطلاحات۔ صحیح وہ کتاب ہے جس کے مؤلف نے احادیث صحیحہ لانے کا التزام کیا ہو۔ جامع وہ کتاب ہے جس میں تفسیر، عقائد، آداب، احکام، مناقب، سیر، فتن اور علامات قیامت وغیرہ ہر قسم کی احادیث مندرج ہو، جیسے بخاری، ترمذی وغیرہ۔ سنن وہ کتاب ہے جس میں احکام کی احادیث فقہی ابواب کی ترتیب کے موافق بیان کیے گئے ہوں، جیسے سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ معاجم معجم کی جمع ہے، اور معجم وہ کتاب ہے جس کے اندر وضع حدیث میں ترتیب اساتذہ کا لحاظ رکھا گیا ہو، جیسے معجم طبرانی۔ مسانید جمع ہے مسند کی، اور مسند وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ترتیب رتبی یا پھر ترتیب حروف ہجا یا تقدم و تاخر اسلامی کے لحاظ سے احادیث مذکور ہو، جیسے مسند احمد، مسند دارمی وغیرہ۔
مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے بارے میں کچھ اصطلاحات۔ صاحب کتاب اکثر مقامات پر اصل کتب حدیث کی تصریح کے بجائے علامات پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو شیخان کا اصطلاح، شیخان سے مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ہے۔ الثلاثہ سے مراد ابو داؤد، نسائی اور امام ترمذی رحمہم اللہ ہوتے ہیں تینوں۔ الاربعۃ میں مذکورہ تینوں امام اور ابن ماجہ شامل ہے، یعنی ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور ان کے ساتھ امام ابن ماجہ، یہ چار الاربعہ۔ الخمسہ سے مراد الخمسۃ سے مراد مذکورہ چاروں کے ساتھ امام احمد کو شامل کر لیا جائے، یعنی ابو داؤد، نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اور اس کے ساتھ امام احمد رحمہ اللہ۔ الستہ سے مراد مذکورہ بالا چاروں حضرات اور شیخین مراد ہوتے ہیں، یعنی الستہ سے مراد ہوں گے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد۔ الستہ سے مراد امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ اور ان کے ساتھ شیخین رحمہم اللہ ہوتے ہیں۔ الجماعہ کا مصداق کتب ستہ کے مصنفین ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ صرف شیخین کا ذکر کرتے ہیں، گویا کہ اور بھی مصنفین اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ بعض اوقات بعض مؤلفین کا ذکر کر کے وآخرون فرما دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، جس سے مراد ان مؤلفین کے علاوہ دیگر حدیث کو نقل کرنے والے ہوتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول وَبَيَّنْتُ أَحْوَالَ الرِّوَایَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الصَّحِیحَیْن، یعنی صحیحین بخاری اور مسلم کی روایتوں پر کلام نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی روایات کو علماء امت نے بالاتفاق قبول کیا ہے، کیونکہ وہ صحت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے، لہذا ان کے احوال کو ذکر کرنے اور ان کی سندوں پر گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ ہاں، ان کے علاوہ جو دیگر روایات میں صحت و سقم دونوں کا امکان موجود ہے اور علماء امت نے ان کی سب روایات کو صحیح نہیں قرار دیا، اس لیے وہاں کلام کی ضرورت ہے۔